بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہم سب پر۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو شہر بابل کی ہسٹری بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ 4000 سال قبل مسیح کی پرانی روایت میں اس شہر کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ دنیا کے پہلے شہر کو آباد کرنے والا کون تھا؟ کیونکہ یہ شہر برباد ہو کر آج کھنڈر بنا ہوا ہے۔ دنیا کے قدیم 7 عجوبوں میں سے کون سا عجوبہ اس پرانے شہر سے جڑا ہے؟ عراق کے دارالحکومت بغداد سے تقریباً 80 کلومیٹر دور کھنڈرات سے بھرا ایک ویران علاقہ ہے۔ ہاں، ابھی بھی عجیب و غریب مکانات کی باقیات موجود ہیں، لیکن آپ جان کر حیران ہوں گے کہ یہ دنیا کا سب سے پہلا آباد ہونے والا جدید ترین شہر تھا۔ اس شہر نے بڑی بڑی سلطنتوں کے عروج و زوال دیکھے ہیں، یہاں تک کہ یہ شہر خود سلطنت بابلوں اور کلدانی سلطنت کا دارالحکومت رہا ہے۔ محترم ناظرین، یہ ایک ایسا شہر ہے کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے، اور اس شہر میں ایک مشہور کنواں بھی تھا جسے چاہے بابل کہا جاتا تھا۔ وہاں کے لوگ اس کنویں میں جادو کیا کرتے تھے، اور اسرائیلی روایتوں کے مطابق اسی کنویں میں 2 فرشتے ہاروت ماروت بھی قید ہیں۔ یہ بات تو قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں صاف صاف لکھی ہے کہ ہاروت اور ماروت ہی 2 فرشتے تھے جنہوں نے شہر بابل کے لوگوں کو جادو بھی سکھایا۔ جی ہاں، یہ شہر بابل ہی ہے جو دنیا میں سب سے پہلے میٹروپولیٹن شہر کی حیثیت رکھتا ہے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ شہر آباد کیسے ہوا اور کس نے کیا۔ تورات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام بابل میں رہتے تھے۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو قابیل اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھاگ کر ارض بابل کے پہاڑوں میں چلا گیا، تو اس جگہ کا نام بابل پڑ گیا، جس کے معنی ہیں فرقت یا جدائی۔ پھر جب حضرت ادریس علیہ السلام مبعوث ہوئے اور دوسری طرف قابیل کی اولاد بڑھ گئی، تو اس نے پہاڑوں سے نیچے اتر کر بہت فساد برپا کیا، اس میں نیک لوگ بھی شامل ہو گئے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ انہیں ایسی سرزمین عطا ہو جس میں ارض بابل کی طرح دریا بہتا ہو۔ تب انہیں ارض مصر میں منتقل ہونے کا حکم ہوا۔ جب وہ مصر پہنچے تو وہاں کے ماحول کو زندگی کے موافق اور خوشگوار پایا، تو اس کا نام بابل سے ملتا جلتا بابلیون رکھا، جس کے معنی ہے اچھی جدائی یا اچھی فرقت۔ بابل اپنے باغات کی خوبصورتی کی وجہ سے بھی بہت مشہور تھا، جو بادشاہ بخت نصر نے اپنی پیاری بیوی کے لیے تعمیر کروائے۔ اس شہر کا ذکر تورات، انجیل اور قرآن پاک کے علاوہ دنیا کی بے شمار مذہبی کتابوں میں موجود ہے۔ بہت سی روایت میں ہے کہ اس شہر کا ذکر 4000 سال قبل مسیح پہلے سے ملتا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شہر اس وقت بھی آباد تھا۔ 2300 قبل مسیح میں اس شہر پر ایلامی خاندان کے ایک شہزادے نے قبضہ کر لیا تھا، جس کا نام بادشاہ نمرود تھا، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ اسی نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں زندہ جلا دینے کا حکم دیا۔ پھر 1750 قبل مسیح میں بابلونیا کے بادشاہ جمورابی نے بابل پر حملہ کیا اور اسے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنا لیا۔ محترم ناظرین، یہاں سے پھر اس شہر کا سنہری دور شروع ہوتا ہے۔ حمورابی نے اس کی ترقی کے لیے بہت سے اقدامات کیے، یہاں تک کہ یہ شہر اس وقت کی دنیا کا سب سے بڑا شہر بن گیا۔ یہ شہر خوبصورتی اور تجارت کے لحاظ سے بھی دنیا کی نظر میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ بادشاہ حمورابی نے اس میں بہت خوبصورت محل، مذہبی اور تعلیمی ادارے قائم کیے تاکہ اس شہر کے لوگ لکھ پڑھ کر ترقی کر سکیں۔ کسانوں کے لیے پانی کا نہری نظام بہتر کیا تاکہ فصلیں زیادہ ہو سکیں اور بابل کے لوگ خوشباش زندگی بسر کر سکیں۔ اس شہر نے ترقی کرنا شروع کر دی تھی۔ ایک قابل بادشاہ ہونے کے علاوہ حمورابی ایک اچھا شاعر بھی تھا۔ وہ طلسمات کا بھی ماہر تھا۔ ان کو مورتیاں بنانے کا بہت شوق تھا، جو کہ بابل کے شہر ایم کی کھدائی کے دوران دریافت ہوئی اور برٹش میوزیم میں موجود ہے۔ حمورابی پہلا بابل بادشاہ تھا جس نے تمام میسوپوٹیمیا پر اپنی حکمرانی قائم کی۔ بابل کا علاقہ میسوپوٹیمیا میں ہمیشہ خصوصی اہمیت کا حامل رہا۔ آج بابل کی باقیات عراق میں بغداد کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ اکادی زبان کے اس لفظ بابل کا مطلب دیوتا یا دیوتاؤں کا دروازہ ہے۔ اپنے 45 سالہ دور حکومت میں حمورابی نے بابل کی ریاست کو عظیم الشان سلطنت میں تبدیل کر دیا تھا، لیکن اس وسیع العریض سلطنت کو حمورابی کی وفات کے بعد اس کے جانشین سنبھال نہ سکے، اور اس کی موت کے بعد جلد ہی یہ سلطنت تتر بتر ہو گئی۔ یہاں کے قلدانی خاندان کی حکومت آ گئی۔ حکمرانی بنو نصر کا بیٹا بخت نصر بہت قابل اور چاق و چوبند تھا۔ اس نے حکومت سنبھالتے ہی مصر کے ساتھ جنگ کی، تو اس نے مصر کو بری طرح شکست دے دی اور مصر کو فتح کر لیا۔ اس نے اپنے ارد گرد کی قوتوں کو اپنا غلام بنا لیا تھا۔
پھر اس نے یہودیوں سے جنگ کی، یروشلم کے کئی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور جو لوگ بچ گئے اس کو قید کر کر بابل لے آیا۔ ان لوگوں میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے۔ بخت نصر کے دور کو بابل شہر کا سب سے اچھا دور مانا جاتا ہے۔ اس نے سلطنت کی زیادہ دولت بابل کے شہر کو خوبصورت بنانے، فصل بندیوں اور شہر کی دفاع پر ہی خرچ کی تھی۔ بخت نصر کے دور میں سب سے زیادہ اہم بات وہ خوبصورت معلق باغات ہیں جنہیں بخت نصر نے اپنی حسین و جمیل ملکہ کو خوش کرنے کے لیے تعمیر کروایا تھا۔ محترم ناظرین، یہی وہ معلق باغات ہیں جنہیں دنیا کے قدیم 7 عجوبوں میں شامل کیا گیا ہے۔ بابل علم، ادب، تہذیبی و تمدن کا سب سے بڑا مرکز بن چکا تھا۔ یونانی مورخ ہیڈیوڈرس کے مطابق اس دور میں بابل کی آبادی 6 لاکھ سے زیادہ تھی۔ بخت نصر کی حکومت سے پہلے یہ شہر صرف دریائے فرات کے مشرقی حصے پر واقع تھا، لیکن بخت نصر نے دریائے فرات پر ایک شاندار اور وسیع پل بنا کر شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ بابل ایک بہت خوبصورت تہذیب و تمدن اور ترقی یافتہ شہر ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں پر برائی بھی عام تھی۔ یہاں جادوگروں کی کمی نہ تھی، بے شمار دکانیں تھیں۔ جادوگر لوگوں کو اپنے جادو سے فائدہ اور نقصان پہنچاتے تھے۔ وہاں کے لوگ جادو کو ہی اسم اعظم مانتے تھے۔ رات ہوتے ہی بابل کے شہروں میں بازار حسن عام ہو جاتا تھا۔ خوبصورت اور نوجوان عورتیں آتی اور راہگیروں کے ساتھ زنا کاری کرتی۔ بابل کے لوگ بت پرست تھے۔ انہوں نے اپنے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ بے حیائی تو اتنی عام تھی کہ انہوں نے اپنے مندروں کو ہی عیاشی کے اڈے بنائے ہوئے تھے۔ وہاں ہر طرح کی عورت مل جاتی تھی تاکہ مرد اپنی ہوس مٹا سکیں۔ جہالت اتنی عام تھی کہ عورتیں اپنا سب کچھ دیوتاؤں کی نظر کر دیتی تھیں۔ بابل میں ایک مقام پر سب سے بڑا میلہ لگتا ہے جس کو فیسٹ آف بیلنس کہتے تھے۔ بابلوں کے نزدیک یہ دراصل گائے اور بیل کے ملاپ کا میلہ تھا جو ہر سال جوش و خروش سے منایا جاتا تھا۔ دور دراز سے لوگ یہاں بےہودہ حرکات دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ اس دن جسم فروشی عام اتنی ہوتی تھی کہ ہر مرد کسی بھی عورت کے ساتھ زنا کاری کر سکتا تھا، چاہے وہ عورت بڑے خاندان سے ہو یا معمولی خاندان سے۔ امراء و شرفا اس تہوار کے سخت مخالف تھے، لیکن پجاریوں کا ان لوگوں پر اتنا خوف تھا کہ کوئی شخص ان کے سامنے بولنے کی جرات نہ کرتا تھا۔ یہاں تک ایک مرتبہ خود بخت نصر کی پوتی کی ابرو ریزی اس تہوار پر ہوئی، لیکن بادشاہ کچھ نہ کر سکا۔ بابل میں ایک مقام ایسا تھا جہاں دوسرے شہروں پر حملہ کر کے وہاں سے لائے گئے دیوی دیوتاؤں کو سجایا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے اس مقام کو ایک خاص حیثیت حاصل تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ بخت نصر کی موت ہونے کے بعد اس شہر پر ایران قابض ہو گیا اور یہ شہر ایرانی سلطنت کا ایک حصہ بن گیا۔ جب سکندر اعظم نے ایران سے جنگ کی تو اس نے ایرانیوں سے بابل چھین لیا۔ پھر اسی شہر میں سکندر اعظم کی موت ہوئی۔ سکندر اعظم جب اس دنیا فانی سے چلا گیا تو اس کے بعد اس شہر پر زیادہ دیر تک کسی ایک کی حکومت نہ رہ سکی۔ قسطنطنیہ نے بھی اس شہر پر حکومت کی۔ کسی نے اس کی تعمیر و ترقی کی طرف توجہ نہ دی تو اس شہر کا آہستہ آہستہ نام و نشان مٹتا گیا۔ جب یہاں عباسی خلفاء کی حکومت آئی تو یہ شہر ایک چھوٹے سے گاؤں کی شکل میں موجود تھا، لیکن اب بغداد شہر سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر بابل شہر صرف اور صرف کھنڈرات کی صورت میں پایا جاتا ہے۔ بعض مسیح روایت کے مطابق یہ شہر بابل قیامت سے پہلے ایک بار پھر اپنے وجود میں آئے گا، جہاں خیر و شر کی سب سے بڑی جنگ ہوگی۔ محترم ناظرین، اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے اور ہمارا ایمان ہمیشہ سلامت رکھے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں آمین ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ خوش رہیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔